سے زیادہ بڑا، ستاروں سے زیادہ روشن چاند ہے، اور یہ چاند میرا رب۔ اب سب کے سب اس طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، تھوڑا وقت گزرا، چاند کی روشنی ختم ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا، یہ بھی ڈوب جانے والا ہے، غرق ہونے والا ہے۔ اب دیکھا کہ سورج بہت زیادہ روشن ہے اور بہت زیادہ بڑا ہے، سارے لوگوں کو متوجہ کیا سورج کی طرف، کہا کہ یہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے اور یہ روشن بھی ہے، لہذا یہ میرا رب ہے۔ اب سب سورج کی طرف متوجہ ہو، لیکن سورج بھی غرق ہونے والا، ڈوبنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں یکسو ہو کر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہوں، متوجہ ہونے والا اللہ رب العالمین۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ مشرکوں کو روکا، کافروں کو روکا، گھر والوں کو روکا، باہر والوں کو روکا، اپنوں کو روکا، پرایوں کو روکا، ہر طرف سے دھمکیاں ملی، تکلیفیں ملی، پریشان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت سے نہیں رکے، بلکہ توحید کی دعوت الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ دیتے رہے۔ ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انداز، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں کو بہت سمجھایا، انفرادی سمجھایا، اجتماعی سمجھایا، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ سمجھایا، پھر بھی قوم والے نہ مانے۔ بالآخر معاملہ یہ ہوا کہ ایک میلہ لگتا تھا، پورے کے پورے قوم اور علاقے والے اس میلے میں جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میری طبیعت نہیں مان رہی ہے، میں نہیں جاؤں۔ اب جب سب کے سب چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید 17 پارہ سورہ انبیاء میں یہ پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے بہت بہتر انداز اور طریقے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جب پورے کے پورے علاقے والے، بستی والے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی دی اور پورے کے پورے معبودان باطلہ کو، بتوں کو، مورتیوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کے گردن میں کلہاڑی لٹکا۔ اب جب قوم والے میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے پورے معبود پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اور ایک بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ دیکھیے اس سے پتہ یہ چلا، کئی چیزوں کا پتہ چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا فتى يذكرهم، کہ وہ نوجوان، یعنی نوجوانی کا وقت دعوت و تبلیغ کا وقت ہوتا ہے، توحید اور سنت کو کی فضا کو پھیلانے کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرا پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت و توحید، یعنی توحید کا کام روکے ہوئے نہیں تھے، توحید کا کام کرتے تھے، اسی لیے لوگوں کے نشانے پر بھی تھے۔ ابھی تو لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے، نوجوان ہے، جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک معبودان باطلہ کی عبادت کرو۔ اب سارے کے سارے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ انت آلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ایسا معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پوچھو اگر یہ لوگ کہتے ہو، یہ ہمارے جو معبودان باطلہ بنے ہوئے ہیں، بت بنے ہوئے ہیں، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ لیکن لوگ جانتے تھے کہ یہ بت ہے، یہ مورتیاں ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی ہوئی ہے، ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی کو نہیں بھگا سکتے۔ سامنے کھانے کے پکوان، مختلف طرح کی مٹھائیاں رکھی گئی ہے، یہ اٹھا کر کھا نہیں سکتے، یہ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، یہ حرکت نہیں کر سکتے، یہ کیسے توڑ سکتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ ارے جو مکھی کو بھگا نہیں سکتا وہ تمہارے مسائل کو کیا بھگائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی سمجھانا چاہتے۔ لیکن جس کے اوپر شرک اور کفر کا غلبہ چڑھا ہوا ہو، جو شیطان کا جگری دوست ولی بنا ہوا ہو، اسے توحید اور شرک میں فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے، اچھائیوں اور برائیوں میں فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے، گندی اور پاک چیزوں میں فرق سمجھ میں نہیں آتا، حلال اور حرام میں فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے، جیسے کہ آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا۔
اب معاملہ یہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لایا گیا۔ نمرود نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ بڑا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے۔ نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت عطا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکیمانہ انداز میں کہا اچھا میرا رب تو وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے۔ تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا میں تجھے رب ہوں۔ قرآن کے الفاظ ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ جانتے ہیں یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بارش، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے حرکت کرتی ہے۔ سورج ہر روز مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہوگا سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنے والا ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا کہ مغرب سے طلوع ہو جا اور مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ کافر ہکا بکا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود انہیں پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شرک، جو کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو شیطان کا ولی بن جاتا ہے، اس کی زندگی کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی وہ دیکھ نہیں سکتا، کان ہونے کے باوجود بھی وہ سن نہیں سکتا، دل و دماغ ہونے کے باوجود بھی وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن نے ایسے مشرکین کے بارے میں، ایسے کافرین کے بارے میں جنہیں ظاہری طور پر تو آنکھیں ہیں، جنہیں ظاہری طور پر تو کان ہیں، جن کے ظاہری طور پر تو دل و دماغ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے پیدل ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے اعلان کیا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے لیکن اس سے سمجھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لا يُبْصِرُونَ بِهَا لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ایسے لوگ جانور ہیں اور جانوروں سے زیادہ، بل ہم اضل، جانوروں سے زیادہ گئے، کیونکہ میں اور آپ جانتے ہیں جانور یہ تو اللہ رب العالمین کی حمد ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ دکھائی دینے والی مخلوقات، نہ دکھائی دینے والی مخلوقات، یہ درخت، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن جس کے اوپر شرک اور کفر اور جو شیطان قبری بن جائے اسے حق و باطل میں تمیز سمجھ نہیں آتی۔ بالآخر ایک بڑی آگ لگائی گئی، اتنی بڑی آگ، مورخین اس آگ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سے پرندے نہیں گزر سکتے، اس کی اتنی زیادہ آگ اتنی زیادہ وسیع تھی، اس کے قریب جانا مشکل ہو جاتا لوگوں کا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کو من جنیخ میں رکھ کر، یعنی غلیر میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ کی، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ رب العالمین کی۔ فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں ابراہیم تم کہہ دو ہم بارش برسا کر آگ کو بجھا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے اور وہی میرا مولا اور وہی میرا کارساز۔ جس کی مدد کرنے والا اللہ رب العالمین ہو اس کو ذرہ برابر نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پوری دنیا کی باطل طاقتیں، شرک ایک طرف، کفر ایک طرف، بڑی بڑی طاقتیں ایک طرف ہو اور اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ کی مدد کسی کے ساتھ شامل حال ہو، ذرہ برابر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس وقت کے کافروں نے دیکھا، آسمان و زمین نے نظارہ دیکھا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اب جل کر ختم ہو جائیں گے، کیونکہ میں اور آپ جانتے ہیں آگ کا کام جلا کر ختم کر دینا ہے، کسی کے لیے آگ گلزار نہیں بنتی ہے، گلزار کسی کے لیے آگ نہیں بنتی ہے، آگ کا کام جلانا ہے، سمندر کا کام ڈبانا، غرق کرنا ہے، لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو
تو سمندر ڈبا نہیں سکتا, چھری کاٹ نہیں سکتی, اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ جلا بھی نہیں سکتی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا, آپ کو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ یا نار کونی بردا و سلام